اقرار کر لیا کہ حاکم حقیقی اللہ ہے تو حکم تو اس کا ہی مانا جائے۔ رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں تو وہ پہلے بھی 40 سال ان کے گزرے تھے، کون اطاعت کرتا تھا۔ بعد میں بھی مولانا مودودی صاحب نے ایک مضمون اس پر لکھا ہے، اسلام میں آزادی کا تصور، بہت عمدہ مضمون ہے تو بڑا نازک سی بات اس میں بیان کی ہے کہ رسول میں چونکہ بیک وقت دو باتیں جمع ہوتی ہیں، وہ بشر بھی ہوتا، اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں کہتا، کچھ اللہ کا کلام ہوتا جو اس پر نازل ہوتا۔ اب یہ فرق کرنے کے لیے لوگوں کے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کون سی اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی دیانتداری کی حد ہوتی ہے کہ وہ خود ہی لکیر کھینچ دیتے کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ لوگ چاہیں مانیں چاہیں اس کے مقابلے میں اپنی بات کہیں۔ یہ ٹریننگ بھی وہ ایسی دیتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ بعد میں بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ جرأت اسی لیے پیدا ہوتی کہ خود رسول جس کے لوگ فدائی ہوتے ہیں اس کے اشارے پر جانے قربان، وہ اپنے مقابلے میں انہیں حق دیتا کہ اگر میں ذاتی رائے پیش کروں جو اللہ کا کلام نہ ہو تو تم میرے بندے نہیں ہو، بندے تم اللہ کے، اس لیے اگر وہ بات نہیں ماننا چاہتے نہ مانو۔ اور اس کی قرآن مجید میں ایک ایسی پیاری مثال ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے کتنے احسان تھے حضرت زید پر۔ خریدا تھا آپ کی بیوی نے، پھر وہ آپ کا بچہ تھا، بیٹا بنایا ہوا تھا، پھوپھی کی بیٹی دی زینب اس کو، مگر نباہ نہ ہو سکا، اس نے ارادہ طلاق کا کیا۔ حضور نے کہا ہم سے کہا کا زوجہ کو واتق اللہ، بیوی کو رکھے رکھ، اللہ سے ڈر، مگر اس نے طلاق دے دی۔ نہ اللہ ناراض ہوا نہ رسول ہوا، قرآن نے الٹا اس کا اس طرح ذکر کیا کہ اللہ کا بھی اس پر انعام ہے اور رسول کا بھی احسان ہے اس پر، اچھے لفظوں میں یاد کیا رہا۔ پورے قرآن مجید میں کسی کا نام نہیں آیا صحابی کا سوائے اس حضرت زید رضی اللہ عنہ، حالانکہ اس نے بظاہر حضور کی نافرمانی کی، مگر وہ بشر کی نافرمانی تھی۔ حضور کا مشورہ تھا ایک سرپرست کی حیثیت سے، نہیں مانا۔ اگر وہ حکم خداوندی ہوتا اور اس کا وہ انکار کر دیتا پھر تو اسلام سے ہی نکل جاتا۔ اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھی، اس کے مالک جو تھے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ اب شریعت کی روح سے اس کو حق حاصل ہو گیا، اس کا خاوند تھا وہ غلام تھا۔ جب یہ آزاد ہوگی تو خیار العتق شریعت میں ہے کہ آزاد ہونے کے بعد لونڈی کو حق ہو جاتا ہے، اسٹیٹس اس کا بدل گیا، وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح اپنا رکھے جو غلامی کے ساتھ ہوا یا اس کو رد کر دے۔ اب یہ اختیار جب بریرہ کو حاصل ہوا تو مغیث خاوند کا نام تھا، وہ بیچارہ روتا پھرتا تھا پیچھے پیچھے کہ میرے ساتھ نکاح رکھ، مگر یہ نہیں مانتی تھی کہ نہیں میں آزاد ہو گئی، اب میں تیرے ساتھ نہیں نکاح رکھوں، کسی اور کے ساتھ کروں۔ معاملہ خود رسول کریم علیہ السلام تک پہنچا، کتنی آزادی دی حضور نے، اور یہ اتنا بڑا احسان اور دیانت کی حد ہے کہ آپ کہہ دیتے نہیں یہ میری رائے ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ جب بریرہ سے آپ نے کہا کہ بریرہ مغیث کے ساتھ وہ اپنا نکاح رہنے دے، وہ بیچارہ روتا پھرتا، آنسو بہتے ہیں اس کے گلیوں میں پیچھے پیچھے پھر رہا، تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیسے ذہن صاف کر دیے تھے آپ نے، توحید کوٹ کوٹ پر دماغوں میں بھر دی تھی کہ بندے تم صرف ایک اللہ کے ہو، رسول کے بھی بندے نہیں ہو۔ وہ حکم جب اللہ کا پہنچاتا پھر نہ دم مارنا۔ حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں میں دے سکتا، میری شریعت کا تو حکم ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، میں سفارش کرتا ہوں اس بیچارے۔ اس نے کہا اگر سفارش ہے تو پھر میں نہیں قبول کر، مانی نہیں سفارش ہو۔ تو یہ مضمون پڑھنے کے قابل ہے جو پھر مولانا لکھا کہ یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ زور و زر کے ذریعے تلوار سے بھی اور پیسے دے کر بھی لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ غیر ملکوں میں کوئی آزادی ریاض صاحب نظر آتی ہے کہ لوگ ان کے ملکوں میں بش کو بلیر کو کھلے چوکوں میں برا کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے گلے انہوں نے گھونٹ رکھے ہیں، بولنے نہیں چاہیے۔ وہ امت جو نبی کے مقابلہ میں کھڑی ہو جاتی تھی کہ اگر آپ کی رائے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جنگ خندق پر کیا ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا بنو غطفان قبیلے کے ساتھ، وہ بھی ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے۔ مہینہ مدینہ کا معاشرہ رہا، جان بلغت القلوب الحناجرہ، گلے میں جانیں آ گئیں، مسلمان بیچارے مرنے پر آ گئے۔ حضور نے لوگوں کی تنگی دیکھ کر بنو غطفان کے سرداروں سے خفیہ یہ معاہدہ کیا کہ تم ابو سفیان کا ساتھ چھوڑ دو، معاہدہ
یہ اٹھا لو معاشرہ، ہم مدینے کی پیداوار جو ہے نا کھجوروں کی، تیسرا حصہ اس کا تمہیں گھر پہنچا دیا کرے۔ بات طے ہوگی، لکھا پڑھی ہوگی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو میں نے کر لی ہے، مگر یہ معاہدہ اسی وقت پختہ ہوگا جب مدینے والے منظوری دیں گے، باغ تو ان کے۔ تو سرداروں کو بلایا، سعد بن عبادہ کو، سعد بن معاذ کو رضی اللہ عنہم، آپ نے کہا یہ بات، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر تو وہی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں، تو پھر ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جانو مال آپ کے ہاتھ پر بیچ چکے، اور اگر آپ صرف ہماری تنگی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نا کہ یہ بیچارے گھبرا نہ گئے ہوں کہ کس مصیبت میں ہم حضور کو یہاں لا کر پھنس گئے کہ شہر تو تباہ ہونے کے قریب ہے، تو پھر جب ہم کافر تھے اس زمانہ میں بھی یہ ذلت ہم نے قبول نہیں کی کہ ایک کھجور کسی کو خراج کے طور پر دی ہو۔ اب تو ہم اسلام لائیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر مر جاؤ گے جنت ہے، تو ہم یہ رسوائی کیوں قبول کریں؟ آپ ہمیں شہید ہونے دیں، مدینہ برباد ہونے دیں، ہم ایک کھجور نہیں دیں گے۔ حضور نے موضوع پھاڑ دی، پہلے وضاحت انہوں نے کرا لی کہ یہ وہی ہے۔ تو واقعی بات جو ہے نا، جیسے مولانا نے کہا کہ دین میں اصل جو ہے نا درمیان کی بات، مرکز وہ تو اللہ ہی، اللہ ہے تو اس کا رسول ہے، اس کی کتاب ہے، قیامت اگر اللہ ہی نہیں تو قصہ ہی ختم۔ اس لیے پہلی بات تو دین یہی منواتا ہے کہ اللہ ہے اور تنہا ہی اس کائنات کا مالک ہے، باقی جو کچھ ہے نا رسول، کتاب، آخرت، یہ تو اللہ سے پھر شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی کن صاحب خیریت، اللہ فضل پر اس بارے میں کوئی چیز وضاحت کرو تو پوچھ لیجیے۔ یہی بات مولانا نے سمجھائی کہ قرآن مجید نے سب اللہ کو تو تقریباً سب امتیں مانتی ہیں، گمراہ ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی شکل میں مانتی ہیں، مگر غلط مانتی ہیں، اس کے بارے میں نا بہت سے غلط تصورات انہیں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ماننا جو ہے وہ نہ ماننے کے برابر ہی۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہود بھی مانتے ہیں، اہل کتاب مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ ان کا ماننا بالکل ویسے ہی جیسے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ جو غلط مانے نا وہ ایسے ہی ہوتا کہ نہیں مانتا، اس نے اپنے دماغ سے کوئی گھڑ رکھی ہے چیز، وہ تو ہے ہی نہیں اصل شاید جس کو ماننا چاہیے۔ تو مثال انہوں نے دی کہ ایک آدمی حج پر گیا نہیں، بمبئی سے واپس آ گیا، مگر جھوٹ بولتا کہ میں گیا، میں نے یہ دیکھا ویسے۔ تو ایک شخص تھا سمجھدار، اس نے معلوم کر لیا کہ یہ گیا نہیں، تو اس نے ایک دن پوچھا کہ آپ نے زمزم کی زیارت کی تھی؟ اب وہ بیوقوف پڑھا لکھا نہیں تھا، بھول گیا۔ اس نے کہا ہاں میں ملا تھا، وہ نوجوان تھا، سیاہ داڑھی تھی، بہت ایسا رنگ تھا اس کا۔ سب لوگ ہنس پڑے کہ اس نے صرف زمزم کا نام سن رکھا، اگر یہ زمزم کو جانتا ہوتا تو وہ تو ایک کنواں۔ یہی مثال انہوں نے دی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر مانتے ہیں کسی اللہ کی بیویاں، کبھی کوئی اللہ کے بیٹے مانتا ہے، کبھی اللہ پھانسی پر چڑھ جاتا، 3 دن مرا رہتا ہے پھر زندہ ہوتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا ماننا اپنے کسی من گھڑت اللہ کو یہ ماننے، جو سچ مچ اللہ ہے نا اس کو نہیں یہ جان۔ اسی لیے اللہ کافر ہی کہتا ہے کہ یہ میرے منکر ہیں، یہ مجھے نہیں پہچان، بالکل غلط پہچان۔ ہاں تلاش میں، مگر وہ گمراہ ہو گئے، بالکل ضالین، اسی لیے کہا بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے، پا نہیں سکے، بھول گئے۔ نہیں چلو باقی سارے واقعات تو چھوڑے ہیں سہیل صاحب، یہ حضرت زید کا واقعہ تو قرآن مجید نہیں ہے نا، اور زید بن حارثہ کو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مومن تھے، متقی تھے، حضور کی زندگی میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب ان کا تو قرآن ذکر کرتا نا کہ حضور نے کہا تھا کہ طلاق نہ دو، انہوں نے دی ہے۔ اب اس پر ناراضگی کا ایک لفظ بھی قرآن نے نہیں بیان کیا کہ اس نے برا کیا یا کوئی غلط بات ہی نہیں، کوئی نہیں کہا۔ اس سے صاف تو پتہ چلتا ہے کچھ باتیں آپ اپنی طرف سے کہتے تھے، اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر قرآن مجید ہی جو ہے اس میں بہت مقام آئے جو حال ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور نے جب کہا تھا لوگوں سے کہ تم نہ جاؤ جنگ تبوک پر، اجازت مانگی منافقین نے، بہانے بنا، آپ نے اجازت دے دی،
اب قرآن نے کیوں کہا اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے کیوں اجازت دی؟ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، جانا پھر بھی نہیں تھا، انہیں ننگے ہو جاتے، پتہ چل جاتا سب کو کہ یہ بے ایمان ہے۔ اب آپ کی اجازت کا انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ہم تو حضور سے اجازت لے، اللہ نے یہ کہا کہ آپ نے اجازت کیوں دی تھی؟ اگر آپ ہر وقت وہی سے بولتے تھے تو یہ کیوں کہنا تھا؟ جو شاید حرام کر لیا وہاں آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول آپ کیوں اس شے کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی؟ اگر اللہ کے حکم سے حلال کی تھی تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا؟ تو نہ بات کوئی مانے تو سہل، اس کا تو علاج نہیں، صاف پتہ چلتا کہ آپ کوئی ایسے نہیں تھے روبوٹ کی طرح معاذ اللہ کہ اللہ ہی ہلاتا تھا، آپ اپنی سمجھ سے بھی کام لیتے تھے۔ البتہ یہ جاہل لوگوں نے جب بات بنا لی نا کہ جب حضور کی ذاتی رائے بھی ہوتی تھیں تو وہ دین نہیں، جیسے یہ منکر حدیث ہو گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے رسول پر نظر رکھتا تھا، اس کی ذاتی رائے پر بھی کڑی نگرانی تھی، اس لیے وہ اس کے جو ہے نا اجتہاد ہیں وہ اجتہاد ہی، مگر وہ دوسرے علماء جیسے نہیں کہ غلطی ہوتی رہے تو اللہ کو کیا پرواہ، اللہ اس پر نظر رکھتا تھا، اس کی اصلاح کی ہے ایک دو چھوٹی باتیں، حالانکہ وہ دین بھی نہیں تھا، اجازت دے دی، کمانڈر کسی کو اجازت دے دے، یہ کون سی بات، کوئی چیز نہیں اچھی لگتی کہہ دیا میں نہیں کھاؤں گا، مگر اس پر بھی ٹوکا گیا، جس سے پتہ چلا کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی نگاہ میں تھی۔ اس لیے جیسے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ملحق بالوحی کہنا چاہیے، کہ ایک تو صاف وحی ہے، ایک جو ہے نا کہ آپ کے اجتہاد وہ بھی وحی کے ساتھ ہیں، اب اسی درجے کے ہیں جیسے اللہ نے آپ بول کر کہہ دی، کیونکہ نظر جو تھی اس پر ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ جی تم صاحب آپ بھی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نگران۔ امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام کا کام کتنا دشوار تھا کہ ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ کسی بشر کا کام یہ نہیں کہ ہم اسے کتاب اور حکمت دیں اور وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن دو، اگر یہ وہ کام کرانا شروع کر دے تو وہ تو کافر بنانا شروع کر دیا اس نے کہ اپنی غلامی سکھائی۔ ایک طرف آزادی کی تربیت دینی تھی، اس لیے یہ بھی بات رہی کہ آپ کی رائے ہوتی تو آپ کہتے تم لوگ مشورہ دو، کئی مرتبہ جیسا کہ ان سب نے کہا اپنی بات چھوڑ کر ان کی بات، اور دوسری طرف آپ پیغمبر بھی تھے جو اللہ کا حکم تھا، وہاں اطاعت بھی اتنی کرائی کہ یہاں نہیں چوں چرا کرنا، جو حکم ملے سب سے پہلے میں بھی مانوں گا، آپ لوگوں کو ماننا پڑے۔ ایک ہی آدمی کی زبان سے دونوں باتیں نکلتی، مگر وہ کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، صاف کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری رائے، یہ اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے اطاعت بھی کرائی تھی ایسی کہ لوگ بس کٹ مرتے تھے، اور آزادی بھی دی تو ایک لونڈی تک کو اپنے مقابلہ میں دے دی کہ میں صرف سفارش کر رہا ہوں،
حکم نہیں دے رہا. اللہ شاورہم فی الامر، وہ بھی بالکل مشورہ کریں کہ بات نہیں ماننے کو مشورہ کس چیز کا ہے؟ خوبصورت ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ شاورہم فی الامر، یعنی جنگ احد کے سلسلے میں یہ آیا بعد میں جو اس پہ تبصرہ ہوا ہے قرآن مجید میں، اس میں بعض صحابہ نے غلطی سے وہ بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا، جس سے روکا تھا، اس لیے وہ ساری جو پاسا جنگ کا پڑ گیا. انہیں لوگوں کے بارے میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو یہ کس قدر مشورے کی اہمیت ہے مشورے کہ ان لوگوں کی جن کی غلطی کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر بھی کہا کہ ان سے مشورہ کریں. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے اگر کوئی ایک دفعہ غلط مشورہ کر دیا یا ایک دفعہ نافرمانی کر دی تو وہ خارج ہو گیا. نہیں، اس کا وہ مقام موجود ہے. اسی لیے تو پھر آگے گئے ہیں فیضان ہم تصور کر کیا یہ مشاورت کا جو تھا یہ آپ کی نرمی کی اور کی رحمت کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ آپ کے دل پروانے بنے ہوئے ہیں، ورنہ لوگ کہاں آپ کے پاس رہتے ہیں. اگر آپ سختی کا اظہار کرتے تو چھٹتے تھے، آپ کہیں نہیں بولتے. سب کے باوجود لوگوں کو غلطیاں دیکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیتے ہیں اور پھر انہیں سے مشورے لیتے ہیں اور انہیں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور انہیں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. مولانا صاحب یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں ہر لفظ شریعت بنے جب سونے زبان ہلائے، ہر لفظ حضور نگرہ شریعت بن گیا. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں یہی بات صاحب ہوتی ہے. اب بھی یہی بات ہوئی نا کہ جن باتوں پر اللہ نے نہیں ٹوکا وہ خود دین بنتا چلا گیا. جیسے آپ تختی پر لکھ کر استاد کو دکھاتے ہیں جو حرف اس نے کاٹا ٹھیک ہے، باقی اپنے آپ ہی پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے. اس لیے پھر آپ کی ساری زبان سے نکلی باتیں دین تو بن گئی. یہ جو حکم ہے قرآن مجید میں جو ہے ہاں ہاں یہ صرف دین کے بارے میں عام ہے؟ اس کے بارے میں چیمہ صاحب صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں وہاں بات قرآن مجید کی ہو رہی کہ وہ کہتے تھے اپنے دل سے اس نے یہ سب کو گھڑ لیا. اللہ نے کہا نہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا. یہ وہی جو ساری بات جو ہے نا یہ امام راضی وغیرہ صاحب نے ٹھیک لکھا. اور یہ تو اب بریلوی علماء بھی فتاویٰ فیض رسول انڈیا سے شائع ہوئے، انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں جو بھی پیغمبر بولتا ہے وہی غلط بات ہے. نہ آیت کا یہ معنی نہ ایسا ہوا. اللہ نے کئی چیزوں پر ٹوکا آپ کو، تو مراد یہاں تو قرآن ہے. باقی وہ جو نا کہ حضور کی زبان سے جو کچھ نکلا اس پر بھی اللہ کی نظر تھی. اس لیے جیسے مثال دی نا کہ جو نہیں ٹوکا ایک دو باتوں کے سوا وہ اپنے آپ ہی پھر کریکٹ ہو گیا کہ یہ سارا دین ہے. وہ بھی ملحق بالوحی، بہت اچھا لفظ بولا سید سلمان علی صاحب کہ وہی نہیں تھا مگر وہ وہی کے برابر ہے نا، وہی کے ساتھ ہی شامل ہو گیا. وعلیکم السلام. رو سارا اللہ کی نگاہ سے گزرا، اللہ نے اس کی منظوری دے دی. جی قرآن مجید کی بات. اس کے بعد نا بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ آئندہ کیا پڑھنا. ہاں یہ آئندہ آنا بھی ہے نا، آپ آ جا کریں جلدی. اللہ توبہ میں الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ سورہ مائدہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ایک اشکال پیش آتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کے لوگوں کی بھی کچھ تعریف کرتا ہے کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، کچھ ان میں سے ایسے ہیں، اور ان کے اجر کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، اللہ انہیں انعام دے گا۔ تو اس سے بڑی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان میں رسالت جو دین کی جڑ ہے کہ رسول کو مانے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں، اس سے وہ پھر جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں آتا اللہ تو کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اچھے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں وہ آیت سورہ آل عمران کی بھی پڑھوں گا، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف ان کی پچھلی حالت کی وجہ سے انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ بہت غور طلب یہ بات ہے۔ اب نہیں وہ اہل کتاب، مگر اہل کتاب میں سے آئے، اس لیے ان کو سابقہ حالت کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے وہ سارے اہل کتاب برابر نہیں، کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نکل آئے ہیں ان میں سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، یہ فکرہ بولیں بھئی مسلمان اس کو ہم کہتے ہیں پہلی حالت کی وجہ سے، ورنہ جب وہ مرتد ہو گیا مسلمان تو نہیں ہے، اس لیے مسلمان مرتد ہو جائے کا معنی آپ نے یہ نہیں کہ وہ اب بھی مسلمان ہے، مسلمان تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ بات جو ہے نا کھول کر بیان کر دی کہ جس کی تعریف ہم کرتے ہیں نا یہود نصارہ کی، وہ نہیں ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، جو حضور کو نہیں مان رہے۔ یہ بالکل دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ رسول کو مانے بغیر اللہ کو ماننا بالکل بیکار۔ جب رسول کوئی آ جائے نا، وہ ایسی بات نہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہیں جس کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حاکم ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی رد کر دیا، اللہ کی حکومت کا انکار کر دیا۔ صدر نے کسی کو گورنر مقرر کر کے صوبہ میں بھیجا، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یا پہلے کو مانیں گے، اب نہیں مانتے۔ وہ گورنر کے بھی باغی ہو گئے، خود صدر کے بھی باغی اور نافرمان ہو گئے۔ اللہ کو مانتے تو اللہ جب بھیج رہا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ تو جب قرآن مجید یہ بات کہتا بار بار کہ یہ یہود اور نصارہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اب پہچاننے میں تو کسر رہی نہیں۔ اب جو نہیں مانیں گے کوئی یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ انہیں خبر نہیں، بیٹوں کی طرح اب تو وہ بالکل پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ اس لیے قرآن مجید کے ایسے مقامات جو ہیں ان کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ پہلی حالت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران ہے جس کی اس آیت سے لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، اس کے آخر میں کیا اللہ نے جن کی تعریف کیا بتا تو دیا کہ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، صرف پہلی کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل قرآن مجید کا سورہ جو آل عمران ہے اس کے آخر کی آیت سے پہلی آیت، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ بات نظر میں رکھ کر پھر اس آیت پہلی کو پڑھنا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو مسلمانوں تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ کہا اہل کتاب ہی ہے کیونکہ ان میں سے آئے، جو مشرکین میں سے آئے انہیں کہا جائے کہ امیین میں سے آئے، وہ پہلی بات۔ اب وہ جو ہیں مومن ہیں، مگر چونکہ ان میں سے آئے اس لیے سابقہ حالت کی وجہ سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی اگر اسلام لے آئے تو یہ اجر ہے، جب اسلام لے اب نہیں عیسائیوں میں سے آیا، اس لیے سابقہ حالت کی وجہ سے کہیں گے۔ اللہ کہہ رہا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ان کی طرف اترا تھا اس کو بھی مانتے ہیں۔ ان کی تعریف ہے خاشعین للہ، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ذرا تکبر استکبار نہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ایک ان پڑھ قوم میں سے رسول آ گیا ہم اس کو کیا مانیں۔ قرآن مجید میں ان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہی بیان ہوئی ہے کہ جب بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے مانا کیوں نہیں؟ مانا صرف اس لیے نہیں کہ یہ صدیوں سے پیشوا چلے آ رہے تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، مذہبی پیشوا انہیں لوگ مانتے تھے، اہل کتاب۔ اب عرب کے لوگ جیت ہونے تو یہ نفرت سے امیین کہتے تھے، امیین کا لفظی معنی تو ان پڑھ ہی ہے، مگر ان کی زبان میں صرف ان پڑھ نہیں تھا، یہ اس کو بہت حقارت سے کہتے تھے کہ یہ لوگ ان کے پاس کیا علم، تو ہم اہل کتاب کے پاس، یہ جاہل ہیں، بالکل جس طرح اچھوت کہتے ہیں نا ہم ناپاک جنٹائل،
یہ بالکل اللہ کے مردود اور ناپاک لوگ ہیں، ان میں سے رسول آ گیا، ہم اس کو مانیں۔ کم وقت تکبر میں مبتلا تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن کے اندر تکبر نہیں تھا، خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی، موسیٰ کی امت سے آیا یا اسماعیل علیہ السلام، جب اللہ نے بھیجا ہم تو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور فرمایا نہ تکبر ہی تھا، نہ وہ دنیا کے مفادات کے پجاری تھے، یہ سمجھتے کہ گدیاں ختم ہو جائیں گی، نذرانے کہاں سے ملیں گے، وہ لالچی بھی نہیں تھے۔ ان کا ذکر کیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ، یہ آیت آپ نکال کر ضرور پڑھیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر اترا، جب حضور کی طرف جو کچھ اترا اس کو مان گئے، پھر اہل کتاب کیا رہے، وہی تو مومن ہو گئے کہ پہلی کتابوں کو بھی مانتے تھے، حضور کو بھی مان لیا۔ اولئک لہم اجر من عند ربہم، صرف یہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جن کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، بالکل انہیں پورا ثواب ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، کوئی دیر نہیں لگے گی اللہ کو حساب کرتے، جلدی مل جائے گی۔ تو انہی لوگوں کا حال بیان کیا اللہ نے جب اہل کتاب کی مذمت کی۔ اب میں وہ پچھلی آیت کی طرف آتا ہوں کہ برا کہا کہ یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، تو ساتھ ہی پھر جو ان میں سے نیک نکل آئے تھے ان کی تعریف بھی کریں گی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سارے سمجھیں کہ یہ تو سارے اہل کتاب پھر گندے ہی گندے۔ میں لیسوا سوا، سارے برابر نہیں ہیں، وہ بھی کم بخت ہیں جو کافر رہ گئے ایسے، مگر ایسے بھی ہیں من اہل الکتاب امۃ قائمہ، یہی جن کی آخر میں جا کر وضاحت کرے جو حضور کو مان گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی نکل آیا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے وقت تہجد پڑھتے، ایسے نیک ہو گئے اسلام لا کر کہ اب وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے وہ ہم یسجدون، سجدے کرتے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ ان کو شاباش دی ہے کہ اگرچہ تھوڑے آئے ہیں ادھر سے، چھوٹی جماعت آئی، مگر بہت نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ نیکوکار، وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، یہ جو نیک کام کریں گے بالکل ان کا انکار نہیں کیا جائے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ کو پتہ ہے کون اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جن کو کہا کہ برابر نہیں، یہ وہ گروہ ہے جو اسلام میں آ گیا۔ ان کا بعد میں کہا کہ ان میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو، ان کے لیے اجر ہے۔ تو یہی ذکر یہاں سورہ مائدہ، یہاں بھی تعریف کی ہے کہ تم دیکھو گے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر اہل ایمان کے دشمن یہود ہیں اور مشرک، اور سب سے زیادہ جو اہل ایمان سے محبت کے قریب لوگ ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہی آتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے سنا کئی بڑے بڑے افسر کہتے ہیں دیکھا عیسائیوں کی تعریف کی ہے، یہ اس وقت کے عیسائی تھے، یہ نہیں کہ یہ قیامت تک کی بات ہے، نہیں، یہود اور مشرکین اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کی، اور رسول اللہ کا جن لوگوں نے احترام کیا ان میں زیادہ وہی لوگ تھے جو نصارہ تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ بات بھی دیکھنے کی، یہ عیسائی اپنے آپ کو نصرانی نہیں کہتے، یہ گالی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو بت پرست لوگوں نے ہمارا نام رکھا تھا کہ یہ لوگ نصرانی، ہم نہیں نصرانی، ہم کرسچین ہیں، مسیحی ہیں، یہ اپنے لیے مسیحی نام کو فخر سمجھتے۔ نصارہ صرف وہ کہتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیرو تھے، شمعون پطرس کے بچے کھچے تھوڑے سے لوگ، ایک فرقہ رہ گیا تھا جو اللہ کا بندہ مانتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا نہیں مانتا، وہ نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہیں وہ جو اللہ کے دین کے مددگار تھے، یہ چھوٹا سا گروہ، ورنہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں نصارہ کو گالی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کہتے ہیں کہ نصارہ، عیسائی نہیں کہا، جو نصارہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ٹولہ ایک بچا ہوا آ رہا صحیح دین پر جو اہل ایمان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درویش بھی ہیں، وہ تارک الدنیا ہیں، عالم ہیں، اور ان میں تکبر بھی نہیں ہے۔ اور ان کا حال کیا ہوا پھر؟ یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ نہیں کہ وہ عیسائی رہے ہیں، عیسائی رہتے تو دفع ہوتے، پھر کوئی قرآن نے تعریف نہیں کی جو عیسائی رہا یا یہودی رہا، غلط نہ تشریح کرنا، جو ان میں سے آ گئے اسلام۔ اب بیان کیا کہ ان کا حال کیا ہوا پھر، یہ جو نصارہ کہلاتے تھے، اپنے آپ کو تھوڑا سا گروہ بچا آ رہا تھا اصلی دین پر، یہ کس طرح لپکے پھر، جیسے پیاسا چشمہ دیکھ کر ٹوٹ پڑتا نا، جب قرآن سنا تو روئے اور ٹوٹ پڑے۔ یہ کافر نہیں رہے، قرآن کو ادھر ادھر سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ بالکل وہ بات جو میلہ خدا شناسی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کئی بنیادی، اس کو ذہن سے کبھی نہیں نکلنے دینا کہ فیصلہ کس چیز سے ہوگا کہ یہ کام اچھا ہے یہ برا، خیر و شر کا معیار کیا ہوگا۔ ہر آدمی جس کو کہہ دے گا اچھا وہ
کوئی گروہ مل کر کہے گا؟ آخری بات جو دیندار لوگوں کو اور علم اخلاق کے ماہرین کو ماننی پڑی کہ نیکی اور بدی کا فیصلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا، اور کوئی معیار نہیں، جس کو اللہ کہہ دے اچھا وہ اچھا، جس کو کہہ دے غلط وہ غلط۔ یہ یہاں جا کر بات رکتی ہے۔ اب اللہ ہر ایک سے ملے گا، ہاں وہ گلی گلی پھرے گا کہ مجھے بھی ملے اور اس سے ملے، تو اپنے حکم سناتا پھرے۔ اس طرح تو دنیا کا کوئی معمولی حاکم بھی نہیں کرتا۔ صدر معمول کرتے ہیں، ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اس کے نمائندے لوگوں کو سناتے ہیں، ذرائع ابلاغ پہنچاتے ہیں۔ اللہ مال کے کائنات اس طرح گلیوں میں دھکے کھائے؟ نہیں، اس نے انسانوں میں سے چن لیا لوگوں کو، ان کو رسول اور نبی بنایا، ان کو بتا دیا کہ لوگوں کو اطلاع دے دو کہ حاکم حقیقی کے یہ احکام ہے۔ اس لیے جو رسول کو الگ کرے، یہ سورہ النساء میں آپ پڑھ لیں کہ اللہ کہتا ہے جو اللہ اور رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ضروری بات ہے جو ہر پڑھے لکھے کو سمجھنی چاہیے کہ رسول کو چھوڑ کر دین کوئی شے نہیں۔ اللہ ہے، مگر اللہ ڈائریکٹلی کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، رسول کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ کو اور رسولوں کو جو الگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اولئک هم الکافرون حق، پکے کافر ہیں کہ جب رسول کو درمیان میں سے ہٹا دیا، اب اللہ سے کس طرح ملاقات کریں گے، کس طرح پتہ کریں گے کہ اصلی حاکم کس بات پر راضی ہے ناراض؟ تم نے وہ واسطہ ہی ختم کر دیا جس سے تمہیں احکام پہنچنے تھے۔ اس لیے کہا کہ جو اللہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور درمیان کا راستہ نے، پکے کافر۔ یہ بالکل اسلام کا ان کے تعلق ہی، اور رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے واضح اعلان فرما دیا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا اور پھر ایمان نہیں لایا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کے بغیر بھی جنت ملتی رہے تو دین ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تعریف ہے کسی اہل کتاب کی، کسی عیسائی کی، وہی ہے جو ان میں سے دراگ ہے۔ وہ پہلے چونکہ نصارہ تھے، اس لیے کہا جاتا کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں، اب نہیں، اب وہ مان گئے۔ یہ دیکھیں جن کی تعریف کی ہے کہ نصارہ میں درویش ہیں، وہ متکبر نہیں، کیا ہوا حال ان کا پھر؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7واں پارہ شروع ہوتا کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن۔ ہاں، اور اس کا ایک نمونہ تو لوگوں نے حبشہ میں دیکھا کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھا سورہ مریم، تو نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب کفار نے عمرو بن العاص کو اور ان کے ساتھ دوسرے کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو واپس لاؤ، تو پھر طائف لے کر گئے، پادریوں کو بہت سارا نوازا، ان کو اپنے ساتھ گانٹھا، امیروں وزیروں کو سارے ساتھی ہو گئے کہ ہم کہیں گے بادشاہ کو کہ نکالو انہیں۔ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو بھاگ آئے ہیں، انہوں نے باپ دادے کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، ایک نیا ہی دین نکالا ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے ہمیں بھیجا، قوم کے سردار جاتے رہتے حبشہ سے، بادشاہ سے ان سے تعارف تھا، ہمیں انہوں نے بھیجا، واپس بھیجو۔ اور درباری بھی بولے کہ ہاں جناب، لوگ جانتے ہیں اپنے لوگوں کو، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے، آپ نکالیں ان کو، دے دیں۔ بادشاہ نے کہا اتنے ملک تھے، ساری دنیا کی بادشاہیوں کو چھوڑ کر یہ میری سلطنت میں آئے ہیں، تو یہ حکومت کا کوئی صحیح طریقہ ہوگا کہ میں ان کی بات سنے بغیر ان کے حوالے کر دوں؟ میں حکمران ہوں گا یا بیوقوف ہوں گا؟ خبردار کوئی نہ بولے، میں ان کا بیان بھی سنوں گا، پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات خود رسول کریم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مکہ میں جو تنگی ہے، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا منصب بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ باقی ایسا ہی ثابت ہوا۔ اب اس نے جب پیغام بھیجا اور حبشہ کے مہاجرین کو اطلاع ملی کہ دربار میں صبح بلایا گیا اور پوچھا جائے گا دین کے بارے میں، تو سارے لوگ ڈر گئے کہ یار وہاں سے تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، اب ہے تو یہ بھی عیسائی، ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے، تو یہ تو کوئی مصیبت نہ بن جائے۔ پھر سب نے یہ کہا کہ جو جی چاہے ہو، وہی بات کہنی جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، ہم مداہنت نہیں کریں گے، نہ کچھ چھپائیں گے۔ گئے حضرت جعفر الطیار جنہوں کو نمائندہ بنایا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری صورتحال واضح کی کہ ہم کیا تھے، کتنی گمراہی میں مبتلا تھے، جو مردار کھاتے تھے، ماں کے ساتھ سب بتایا، بتوں کی پوجا۔ ہم میں سے ایک شخص اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اس کی ساری زندگی کو جانتے ہیں، کبھی کسی نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ چیزیں وہ نیکی کی بتاتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ وہ کلام سناؤ جو اس پر اترا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ذکر کیا کہ یہ ہاتھوں مگر مومن مرانا ہے۔ حضور کو اللہ نے اطلاع دیا، آپ نے نماز جنازہ غائبانہ اس کی پڑھی۔ حال کیا ہوا پھر جب حضرت جعفر پڑھتے گئے، آنسو بہتے گئے، اور بعد میں اس نے کہا کہ جس جگہ سے انجیل آئی تھی وہاں سے یہ کلام آیا، اسی خدا کا کلام ہے جس کا کلام انجیل تھی، اسی ایک چشمہ سے یہ دونوں چیزیں آئی ہیں۔
بالکل اللہ کا دین ہے، تم اطمینان سے میرے ملک میں رہو، میں نہیں تمہیں نکالوں۔ انہوں نے پھر شوشہ چھوڑا اگلے دن کہ نہیں بادشاہ سلامت آپ ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا کہتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں تھا جب یہ مسلمان کہیں گے وہ اللہ کا بندہ ہے تو نجاشی تو آگ بگولا ہو جائے گا، یہ اللہ کا بیٹا مانتے اللہ بشر، جیسے ہم مسلمانوں میں سے کوئی بیوقوف رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں معاذ اللہ وہ توہین سمجھتے۔ انہوں نے کہا یہ شوشہ جو کام دے گا۔ اب اس کی بھی خبر مسلمانوں کو ہو گئی، مگر انہوں نے اس وقت بھی صحیح بات کی، حضرت جعفر بن انصاف کا، کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، رسول تھا، اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے کنواری سے پیدا ہوا، اللہ کے اس پر انعام تھے مگر تھا وہ بندہ رسول۔ تو پادری جو تھے اور درباری انہوں نے اس طرح نتنے پھلائے اور بہت رنج سے دیکھا، غصے میں آئے، مگر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا ان لوگوں نے کہا۔ اس کا جنازہ غائبانہ حضور نے پڑھا، کیونکہ ایسے ملک میں مرا کہ قوم نہیں ایمان لائی، بیچارے کو اسی طرح دفن کر دیا، وہ ان کو بدل نہیں سکا، تنہا مسلمان تھا، ورنہ اور نہیں کسی کا پڑھا۔ تو اللہ نے یہاں قرآن میں کہا یہ ہیں وہ اہل کتاب جن کی تعریف کی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن مجید، تَرَىٰ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم نے دیکھا کہ آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، پھر ان کی آنکھیں بہہ پڑی، آنسو جو تھے بہتے تھے مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، موسیٰ علیہ السلام جس کی منادی کرتے رہے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے۔ رسول اللہ پیدا ہوا تو کہہ رہے ہیں نا حفیظ کہ وہ سارے وعدے جو نبی کرتے آ رہے تھے پورے ہو گئے، دنیا نے دیکھ لیا، خوشی منائی کہ وہ آخری پیغمبر آ گئے۔ بدقسمت لوگ اکڑ گئے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ ایمان لانے والے نصرانی جو تھے ان کا ذکر کیا کہ کیا حال ہوا، پھر انہوں نے جب پہچان لیا تو دہائی دے اٹھے، پکار اٹھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے، مان لیا واقعی سچا نبی ہے، سچی کتاب ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں لکھ دے ان لوگوں کی فہرست میں جو حق کی گواہی دینے والے، حق کا اعلان کریں۔ اس سے شاہدین کا معنی بھی سمجھ آ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے، تم امتوں پر گواہ ہو۔ اب ہم میں سے ایک گروہ نے غلطی سے یہ مان لیا کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، حضور حاضر ناظر ہے، قرآن کے ایک لفظ سے غلطی کھا گئے۔ اب شاہدین تو وہ سارے کہہ رہے، جو ایمان لائے نصرانی روتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے اس دین کو مان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیں۔ تو گواہی کا معنی ہمیشہ وہی نہیں کہ دیکھی ہوئی بات بیان کرتے رہنا، اعلان کرنا، تبیین اور اظہار۔ جب اعلان حق کرتا، گواہ بھی کیوں گواہ، جو سچی بات اس کے علم میں ہوتی وہ بیان کرتا۔ اس لیے گواہ کا اصل معنی جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، گواہی نہیں دینے کا معنی، اس کا اصل معنی ڈکلیئر کرنا چاہیے، پروکلیم، کہ میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اب ہم نے حق کو چھپایا نہیں، جب سمجھ میں آ گیا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو لکھ دے ان لوگوں میں سے جنہوں نے علی اعلان کہہ دیا کہ یہ سچا نبی اور کتاب سچی، ہمیں ان گواہی دینے والوں میں لکھ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ اگر وہ اہل کتاب ہوں گے تو ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کیوں نہ مانیں اللہ کو اور اس شے کو جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق آ گئی ہے، اللہ بھی سچا اور اس کی طرف سے حق بھی آ گیا، کیوں نہ مانیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، تو دوسری طرف امید یہ لگائیں، آس یہ رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور کیسے جنت ملے گی جب کہ ہم نے حق پہچان لیا تو مانیں نا۔ تو یہود و نصارہ کے بارے میں جب اللہ بیان کرتا کہ تورات انجیل میں بار بار انہیں بتایا گیا کہ نبی آئے گا، تو اس لیے جب انہوں نے نہیں نہ مانا، آپ سمجھ لیں وہ صرف حضور کے منکر نہیں رہے، اب ہر یہودی اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے، وہ کافر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسولوں نے کہا تھا محمد آئیں گے اور ان کو ماننا، جب نہیں مانا تو اصل میں وہ صرف حضور کے منکر نہیں رہے، اپنے انبیاء کے بھی منکر ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے ایک لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اللہ کو مانیں اور کیوں نہ اس دین کو مانیں جو اللہ کی طرف سے حق آیا، جب کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یہ ہیں بھائی جن کے لیے کہا کہ اللہ نے پھر ان کو انعام دیا، یہ اس کہنے کی وجہ سے جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ سچے ہیں قرآن، تو ایسے نصارہ جو ہیں ان کو پھر اللہ نے نام کیا دیا جنات، باغ، تجری من تحت الانہار،
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی انعام ہے ان کا جو نیکوکار لوگ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کا، پتہ چل گیا کہ رسول ہے پھر بھی نہیں مانا، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے سب یہود نصارہ دوست پکی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا، اس بارے میں ذہن میں نے اشارہ کر دیا، ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے۔ کہیں تعریف آئے کسی پچھلی امت کی، وہ ہیں کہ جو ان میں شریف لوگ تھے، آ گئے تھے اسلام میں، اللہ نے کہا یہ نہ کہنا کہ ہم ان کو اتنا برا کہہ رہے ہیں تو سب برے ہی ہیں، نہیں، ان بروں میں سے اچھے بھی نکلا ہے، وہ تھوڑے سے ہیں، وہ دین کو مان گئے۔ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ دیا کہ ان کا انعام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت تو پہلی کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ان کی طرف اترا تھا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو ما انزل الیکم کو نہیں مانتے، جو ہماری طرف اترا وہ نہیں مانا، وہ اہل کتاب ہیں، ان کے لیے کوئی انعام نہیں، بلکہ ان کا جرم دوسرے لوگوں سے بڑھ کر، جو جاہل اور ان پڑھ قومیں تھیں ان کا تو کوئی عذر ہے کہ وہ حضور کو نہیں پہچان سکی، ان کا کیا عذر، یہ جانتے ہیں سب، اور جاننے کے بعد جو نہیں مانا اس کا ایک نمونہ تاریخ میں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ تکبر اور حسد اور دنیا کا لالچ اتنی بری ہے یہ شاید ایمان سے روک دے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیوی، بعد میں ان کے والد چلے گئے تھے خیبر، حضور نے جلا وطن کر دیا بنو نذیر کو، پھر وہاں ہی جنگ سے ہاتھ آئیں، تو یہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا دونوں حضور کو ملنے گئے کہ مسلمانوں کے پیشوا آئے، حضور کی مجلس میں بیٹھ کر آئے، تو میں سن رہی تھی، میرے چچا نے پوچھا میرے والد سے کہ بھائی جان کیا آپ کا فیصلہ ہے، کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ وہی رسول ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہی نبی۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ ماننا یہ نہیں، کہنے لگا جب تک جسم میں جان ہے اس کی مخالفت کرے۔ توبہ توبہ۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ صرف یہ سمجھ نہیں آئی، ایسے لوگ نے وہ کوئی بات نہیں، اللہ انہیں معاف کرے گا۔ ایسے ہیں خبیث جو سمجھ آنے کے باوجود کئی بیماریوں کی وجہ سے رکے ہو۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف آپ مانے اللہ کے رسول ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں جیتی جان مخالفت کرنی۔ انہوں نے کہا بھائی آج تک لوگ ہمیں پیر مانتے رہے، ہم سے فتوے لیتے تھے، اب ہم اس کے مریدوں کی صف میں بیٹھیں، تکبر نے اجازت نہیں۔ قتل ہو گیا، مارا گیا، بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی، مگر اسلام نصیب نہیں ہوا۔ تو جو ان میں سے اچھے تھے جن کا اللہ نے فرمایا ان میں تکبر نہیں تھا، وہ بڑے نہیں بنتے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں اسماعیل کی اولاد سے آ گیا تب کیا ہوا، مگر یہ میرے آپ کے لیے بات ہے کہ ہم سمجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یہ یہود کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا اور جرم ہے، وہ حضرت اسماعیل کو ذرا وزن نہیں دیتے، رسول ہی نہیں مانتے۔ یہ ہم اپنی جگہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہم سمجھتے کوئی فرق نہیں، ہم میں زمین و آسمان کا فرق۔ کم وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی نہیں نبی مانتے کہ وہ کب نبی تھا، کوئی نبی، اس لیے اس کی اولاد میں سے نبی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وہ تو جا تھا، اس کو ہماری ماں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا، ہماری ماں سارا ناراض ہوئی، اس نے کہا نکال ابراہیم اس کو، یہ لونڈی زادہ کہاں سے آ گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کوئی پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی بری بات ہے، میرا بچہ ہے، اللہ نے بڑی مشکل سے دیا ہے، سارا سے تو کوئی ہوا ہی نہیں ابھی، مگر نہیں، اللہ کی طرف سے وہی آئی یہ بائبل میں کہ جو سارا کہتی کر۔ کہتے ہیں ہماری تو یہ عزت ہے کہ ہماری ماں کے لیے اللہ نے حکم اتار دیا تھا، اور جو تم حاجرہ کو لیے پھرتے لونڈی کو اور اس کے بیٹے اسماعیل، اس کو تو نکال دیا تھا، جنگل میں چھوڑ آئے تھے، جو چاہے بھوکا مرے جن، اور وہاں یہ ویشی ہو کر پرورش پائی، الفاظ ہیں بائبل کے کہ یہ جنگل میں پڑا ویشی تھا، کوئی تہذیب نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اس اسماعیل کی اولاد سے آ گیا، اس کو ہم مان۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی پیدا ہوگا نا ہماری نسل سے، اس نبی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں ہم مانتے۔ تو ایسے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہوتے تو اللہ کو دیکھتے۔ اور اسی لیے پہلے پارہ میں آپ جو قصہ آدم و ابلیس دیکھتے ہیں کہ اللہ بتا رہا ابلیس نامراد نے بھی کہا تھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ نسلی تعصب، بات انہی کی طرف اشارہ ہے کہ خبیثوں اس نے بھی دیکھا تھا کہ یہ یہاں سے پیدا ہوا گیا، مگر وہ مردود ہو گیا تھا۔ جو نیک تھے انہوں نے کہا نہیں مٹی سے پیدا ہوا یہ کچھ بھی، ہمیں اللہ نے کہا ہم نے جھکنا، فرشتوں والی خصلت پیدا کرو، ابلیس نہ، مگر یہ ابلیس کے پیرو بنے کہ نہیں اسماعیل کی نسل سے ہم نہیں مانیں۔ آج تک کم بخت حضور کی
تو گزارا آپ کے بڑوں کی مذمت کرتے ہیں. آپ پڑھیں ان کی کتاب میں حضرت اسماعیل اور حاجرہ کے بارے میں ایسا کچھ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا, ان پر اللہ کا کیا نام ہونا تھا, یہاں سے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان میں سے جو اچھے نکل آئے نا اہل کتاب, اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ سارے برے نہیں, کچھ انہیں میں سے آئے ہیں, اہل کتاب ہی تھے وہ, مگر انہوں نے اللہ کو بھی مان لیا, قرآن کو بھی مان لیا, رسول اللہ کو بھی مان لیا. تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ رسول اللہ کو مانے بغیر آپ اگر کسی شخص کے ذہن میں نا کہ کوئی آدمی نجات پا سکتا, بالکل غلط بات. حضور کی آمد کے بعد جو آپ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی منکر, کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا, وہ اپنے نبیوں کا منکر کہ نبیوں نے پیش گوئیاں کی ہیں. اس لیے وہ ایسا پکا کافر ہے, اولئک هم الکافرون حق. دوسرے کچھ کم کافر ہوں گے, یہ بڑے پکے کافر ہیں یہود و نصارہ, ان کے لیے کسی انعام کی کوئی امید نہیں کی جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حکیم صاحب محترم آپ کے سامنے حدیث رسول بیان فرمائیں. جی اللہ چلو 2 منٹ رہتے ہیں. یہود اور نصارہ کا ذریعہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جتنی کسی میں اچھائی اتنا مانتا, کہ کچھ امتیں تو سرے سے مشرک ہیں, بالکل اللہ کو مانتی نہیں, یا شرک, کچھ ہیں کہ ہے تو وہ بھی گمراہ اور بے دین کافر. کافر تو انہیں بھی ہر جگہ کہا, مگر اسلام کے قریب ہیں, اللہ ہے, کتابیں ہیں, قیامت ہے, بہت چیزیں مانتے ہیں. اور ذبح کرنے کا طریقہ بھی اس وقت ٹھیک تھا, پابندی تو وہی ہے خالد بخش صاحب کہ اللہ کے نام پر ذبح کریں, شرک نہ کریں. اس لیے اب نصارہ کا ذبیحہ تو حرام ہے, عیسائیوں کا ہم نہیں کھا سکتے, ان کے بارے میں صاف علم ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے. جب بھی ذبح کرتے ہیں علانیہ کرتے ہیں. اگر عربی میں کہیں گے بسم الاب والابن والروح القدس, باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر. اور اپنی زبان میں بھی کہیں گے پنجابی یہی, باپ بیٹے تے روح پاک دے نام تے, 3 خداواں دے نام تے ذبح کر دے, ما الا بغیر, یہ بالکل حرام کر دے. یہود دا ٹھیک, یہود دا بھی درست ہے, یہودی اس بارے بہت پکے, خالص اللہ کے نام سے ذبح کر دے, پاویں وہ کسی زبان سے نہ لڑ, توحید. اور ذبح بھی صحیح رگاں کٹ دے. یہ تو مشیناں دے کے اس طرح وار دیں, سارے کٹ کٹا کے باہر نکلاؤں گے, جانور مردار ہے, انہوں کا گوشت نہیں یورپ کھانا چاہیے, نہ یہ ہوں کوئی نصارہ نہ انہوں کا ذبیحہ اسلام کے مطابق بھی ہے. بھی آئیں ٹھیک ہے, بالکل لانتی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ. قلت ای الرقاب افضل قال انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن زغت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور حضرت ابو ذر کی روایت سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے. آپ نے فرمایا, میں نے پوچھا یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے افضل کون ہے, کون سے کام ہے سب سے اچھا اور سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے, وہ کون سے کام ہے جس کا اجر سب سے زیادہ ہو؟ فرمایا الایمان باللہ ہے, اللہ پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پہلی بات جیسے کہ آج کا ہمارا وہ
مطالعہ تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ ایمان باللہ جو ہے یہ سب سے پہلے تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یہیں سے ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اگر یہ جڑ نہ ہو تو کسی درخت کا وجود ہی نہیں، اس کا آگے پھر کسی چیز کا وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی جڑ پر ہی سارا جو ہے وہ سلسلہ قائم ہے، جتنی بھی نیکیوں کا سلسلہ ہے وہ اسی سے نکلتی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا کام اور سب سے اچھا کام اور سب سے اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کی سب سے زیادہ قدر ہے وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں ان تمام صفات کے ساتھ جو کہ خود اس نے اپنے کلام مجید میں بیان کی ہیں یا ان کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ بس جہاد و فی سبیل اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی یہ بھی ساتھ فرما دیا۔ یہ بہت اہم بات کہ ایمان کے ساتھ جہاد کو ایک ہی سانس میں بتا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان لاتے ہیں تو ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اور صرف ایک مان کے خود نہ رہ جائیں بلکہ اپنے خاندان کو، اپنے ملنے والوں کو اور پھر بالترتیب ساری دنیا کو اس کی دعوت دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ پہلے وہ ایمان لائیں، اس کے بعد پھر دعوت دیں اپنے خاندان والوں کو، پھر ساری دنیا کو، پھر للناس نذیر للعالمین بشیر للعالمین، ساری دنیا کے لیے آپ کو بشیر نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ تو اس سلسلہ میں ایمان کے تقاضے کے مطابق پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اس کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، اور جو نیکیاں پھیلانے کا اس نے حکم دیا ہے ان کو پھیلانے کے لیے، اور جن برائیوں سے اس نے روکا ہے ان سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو اس نے پسند کیا ہے انسانوں کے لیے۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے جو اس نے دین بھیجا ہے اس کی اشاعت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کے غلبے کے لیے۔ وہ تو ایسے نہیں ہوتا، کچھ لوگ تو ویسے مان جاتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، وہ واقعے سے مزاحمت کرتے ہیں، مزاحمت نہیں کرتے بلکہ مخالفت کر کے اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے پھر جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاد کے بھی کسی ایک سے طرح کا نہیں ہوتا، جہاد زبان سے بھی کیا جاتا ہے، جہاد مال سے بھی کیا جاتا ہے، جہاد جان سے بھی کیا جاتا ہے، اور آج تو جہاد کے جو میدان ہے اور زیادہ وسیع ہو گیا ہے، کیونکہ آج ذرائع رسل رسائل اور نشر و اشاعت جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اس لیے آج بہت اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ جتنے ذرائع جو بھی ہمارے پاس ہوں ان کے ذریعے سے ہم وہ جہاد کریں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس کو جہاد کہا سکے، اس کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو جہاد ہے وہی جہاد ہے اور وہی اس کے راستے کے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ کہ حضور سے ایک شخص نے پوچھا کہ جہاد کیا ہوگا؟ ایک شخص اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے کہ میں بڑا غازی بن جاؤں اور بڑا مجاہد بن جاؤں، دوسرا کہتا ہے کہ میں مال حاصل کرنے کے لیے کروں۔ اس میں سے جہاد فی سبیل اللہ کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اس شخص کا ہے جو اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اور دوسروں کے کلمہ جو ہے وہ نیچے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ غالب ہو اور جو دوسرے دین ہیں وہ مغلوب ہوں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی جو ہے اس سے مطلوب ہے لوگ اس کو ضرور مانیں، یہ جو ہے انسان کی اپنی بھلائی ہے، اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف ایک خدا کو مانے، اور اس کی بھلائی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نظام دنیا کے اندر قائم ہو جس کے اندر انصاف ہو، جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر غریب اور غریب کے اندر کوئی فرق نہ ہو، جس میں نسلی بنیاد پر کوئی امتیاز نہ کیا جائے، جس میں ایک بدو اور ایک اعلیٰ نسل کا قریش جو ہے وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو یہ جو ہے اس میں کوئی کسی اجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہ ہو، وہ نظام قائم ہو تاکہ انسانیت کے اندر انسانیت جو ہے وہ بلند ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہ دنیا کے اندر نافذ ہو۔ تو فرمایا کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ ایمان باللہ یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے، پھر اس ایمان باللہ کے تقاضے کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ایو رقاب افضل، کہ کون سا جو ہے آزاد کرنا کس طرح کے غلام کا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس زمانے میں تو غلام عام ہوتے تھے تو اس لیے ان میں سوال پیدا ہوتا تھا۔ آج جو وہ شکل انفرادی غلاموں کی تو نہیں ہے، آج کل تو قوموں کی قومیں غلام ہیں، تو اس لیے آج ہم یہ سوچیں گے کہ کون سی قوم جو ہے اس کا جو ہے آزاد کرنے کے لیے اس کی جہاد آزادی جو ہے اس کے ساتھ کام کرنا جو ہے جو افضل ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ قال انفسها عند اہلها، وہ جو عمدہ ترین ہو اپنے اہل کے نزدیک، جو زیادہ اعلیٰ درجے کا
اور اس نے اپنے حسن عمل کے لحاظ سے وہ اچھا کام کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، طاقتور ہو، وہ چیز قوی ہو، امین ہو، جو اس کی صفات ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے اپنے جس کیا وہ غلام ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں، اور یہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہو، اس کو آزاد کرنا یا کرانا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت دوسرے کے کسی۔ پھر فرمایا فَلَمْ افعل، حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں یہ نہ کر سکوں یا نہ کروں، فرمایا فَإِنُّ ثَانِيًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَكَ، کہ تم کسی کام کرنے والے کی بعض روایات میں زائن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے وسائل نہ ہوں، جو نادار ہو اور غریب ہو، اس کی تو مدد کرو، یا تصنع لأخرک، یا یہ ہے کہ تم کسی ایسے کام کرنے والے کی مدد کرو جو کہ کام کرنا صحیح طور پہ جانتا نہیں ہے، اس کو تم کام سکھاؤ یا کام کرنے میں اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی کام کر کے تو اپنی روزی کا جو ہے وہ سامان کر سکے۔ تو ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنے والا شخص جو ہے اس کو اگر کام کی ضرورت کہیں سے پڑ رہی ہے اور تمہاری مدد کی اس کی ضرورت ہے تو تم آگے بڑھ کے اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کر سکے۔ قلت یا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، یہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں نہ کر سکوں ان کاموں میں سے بات کو تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ میرے اندر یہ تو نہیں ہے کہ ہر کام میرے پاس دولت نہ ہو اور میرے پاس قوت نہ ہو اور میرے پاس کام کرنے کا کوئی تجربہ یا مہارت نہ ہو، تو میں یہ نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ قال تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ یہ کم سے کم بات ہے۔ اگر تم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے، اگر تم کوئی غلام کو نہیں آزاد نہیں کرا سکتے، اگر تم کسی غیر ماہر کی یا کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کر سکتے کام میں جو کہ کام کو صحیح طور پہ نہیں جانتا ہے، تو پھر تم یہ کرو کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ یہ دیکھیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کم از کم جو ہر شخص کر سکتا ہے وہ بھی بات بتا دی کہ بڑی دیکھیے اگر کسی کے بس میں نہیں ہے، اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ کسی کی گردن چڑھائے، اس کے پاس مہارت نہیں ہے کہ کسی غیر کاریگر کی مدد کرے اس کی اور اس کی روزی کمانے میں اس کی مدد کر سکے، تو پھر کیا ہے؟ کم از کم یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ انت کف قال تکف شرک عن الناس، تم اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، فإنها صدقۃ، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے اوپر صدقہ ہے۔ تم نے یہ کر کے گویا ایک ایسا کام کیا جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر ملے گا جس طرح کے کسی صدقہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی تمہارے پاس قوت تھی شر پہنچانے کی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی، اور تم نے وہ نقصان نہیں پہنچایا، تو گویا اپنی جو قوت تھی تم نے اس کو ضائع نہیں کیا، اور تم اس کے لیے ماخوذ نہیں ہوگے اس کو غلط استعمال کر کے۔ انسان کو جو نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں وہ بے شمار راستے ہیں، کوئی ایک راستہ نہیں ہے، تو ان میں سے جو آخری حد ہے، جو کم از کم چیز مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، کیونکہ یہ ہر انسان کے بس میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ قادر نہیں ہوں۔ ایک آدمی رہتا ہے کسی کے پڑوس میں اور وہ جانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ڈک لگا دیتا ہے، یا اس کے گھر کے سامنے جو ہے وہ گندگی پھیلا دیتا ہے، تو یہ تو نہیں، اس کو تو روک سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اور اس کی جو ہے وہ اذیت پہنچاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو یہ تو اس کے بس میں ہے کہ اس کو نہ کرے۔ یا یہ ہے کہ اگر وہ کاروباری آدمی ہے تو وہ اس نے اپنی ملاوٹ کر سے تو اپنے آپ کو روک سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیز جو ہے وہ صحیح چیز کے نام پر نہ بیچے، یہ تو اس کے بس میں ہے۔ تو جو چیزیں اس کے بس میں ہیں اس کے تو وہ کرے، اور یہ اس کا کرنا جو ہے یہ اس کے لیے ممکن ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کو وہ یہ کر سکے کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ممکن ہی نہیں تھا۔ انسان کا جس طرح کہ خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، اسی طرح شر کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ یہ نقصان ہم دوسروں کو اپنی زبان سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی اور کئی حرکتوں کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔
لیکن ان کسی چیز سے بھی جب ہم اس کو نقصان کو نہیں پہنچائیں گے تو پھر گویا یہ ہم اپنے اوپر صدقہ کریں گے اور اپنے آپ جو آزاد جو ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، انہوں نے اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، وہ نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے اور صدقے بھی بڑے دیتی ہے، اور اس میں اس کی بڑی شہرت ہے، بڑی عبادت گزار اور روزے دار اور صدقہ گزار، لیکن یہ ہے کہ اس کی زبان سے اس کے جو پڑوسی ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو فرمایا ہے یہ فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی۔ اسی شخص نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، وہ اپنی کم، یعنی ظاہر ہے کہ اس سے مطلب فرائض تو نہیں ہے نا، نوافل عبادت، اس میں بھی کم ہے اور روزے بھی نفلی جو ہے وہ کم رکھتی ہے اور صدقات بھی وہ اس طرح نہیں دیتی جس طرح کہ وہ پہلی عورت دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پڑوسی جو ہیں وہ اس کی زبان کے شر سے جو ہیں وہ محفوظ ہے۔ تو فرمایا ہے یہ پھر جنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کیا چیز بنی، اس کی وہ ساری عبادت جو نماز کی صورت میں پڑھتی تھی، لوگ تو فرض پڑھتے تھے، وہ نفل بھی پڑھتی تھی، اور صدقہ میں زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور بھی صدقات دیتی ہوگی۔ اسی طرح سے نفلی عبادات میں اس کا نام تھا اور وہ مشہور تھی اس بات کے لیے، لیکن وہ دوزخ میں اس لیے حضور نے فرمایا اس کی کہ اس کے جو پڑوسی تھے وہ اس کی زبان سے کہ شر محفوظ نہ تھے۔ یعنی باقی شر تو وہ ایک ایسی چیز ہے نا جو جس میں کوئی بات کوئی تعبیر کی جا سکے، زبان کو بند رکھنا اور زبان اشارہ نہ پہنچانا، یہ کیا مشکل بات ہے۔ وہ یہ بھی نہ کر سکی کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو محفوظ رکھے، فرمایا یا فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور اگر دوسری عورت جو ہے وہ اگرچہ نوافل میں، عبادت میں، صدقات میں یہ کم تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے پڑوسی جو ہے وہ اس سے راحت میں تھے، وہ ان کو کوئی شر نہیں پہنچاتی تھی، اس کو اذیت نہیں دے دیتی، تو اسے آپ نے کہا جنت نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر دیے جتنے کہ اس کے اوپر فرض تھی، لیکن اس نے اللہ کے بندوں کو اذیت نہ پہنچا کر اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کیا کہ اس کو تو جنت میں بھیج دیا، اور وہ جس نے اللہ کے مخلوق کو، جس کو اسے راحت پہنچانے کا حکم تھا، اس کو تکلیف پہنچائی، اور وہ بھی اپنی زبان سے، صرف زبان کو کام لائی، باقی نہیں، تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں بھیج دیا۔ تو انسان کا جو ہے یہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کم از کم وہ اگر اچھا کام نہیں کر سکتا ہے، اگر لوگوں کی فائدے کی بات نہیں کر سکتا ہے، تو ان کے نقصان کی بات نہ کرے، کیونکہ نقصان کا نہ کرنا جو ہے یہ بھی اس طرح سے بھی معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو سکتی ہے جس کے اندر لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی جو ہے اس کا رواج ہو، اور کم از کم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی اگر مدد نہ کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں اسی کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ کسی اگلے موقع پر ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ایک اعلان آپ سماعت فرمائیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے 1 تاریخ سے 29 تاریخ تک روزانہ عصر کے بعد مغرب تک پروگرام ہوتا تھا، فتاوی آن لائن، فری کال ہوتی تھی، مرد عورت سوال کرتے تھے۔ الحمدللہ اس سے لوگوں کو کافی نفع پہنچا، تو دوستوں کے اصرار پر وہ پروگرام اس صورت میں شروع ہو رہا کہ ہر اتوار کو، روزانہ نہیں، اتوار کو عصر کے بعد مغرب تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ اس لیے سارے دوست اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، کوئی کال کا نہیں اس پر خرچہ آتا۔ عصر سے مغرب تک ہر اتوار کو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بھی کوئی بات پوچھنا ہے؟ ہاں وہی نمبر جو تھا 0800 11777، اس نمبر پر۔ حکیم صاحب نے جو بات فرمائی نا آخر میں کہ آدمی نیکی کرے یا برائی سے بچے، تو میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ گئی جو میں چاہتا ہوں کہ بیان ہو ہی جائے، کیونکہ وہ پھر بھول جاتی ہے نا بات، کہ رسول کریم علیہ السلام نے، حکیم صاحب کی بات بہت عمدہ، کہ کم از کم آدمی نیکی کرے یا برائی سے ہی رک جائے، تو فرمایا کہ ایک شخص ایک بیری کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا اور ایک شخص ایک بیری کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا ایک بیری کا درخت تھا
جس کے نیچے پرندے آ کر بسیرا کرتے تھے، جو راہگیر تھے وہ وہاں آ کر سایہ میں بیٹھ جاتے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ ایک ظالم نے خواہ مخواہ اس کو کاٹ دیا۔ اب اللہ نے اسی وجہ سے نہ اس کا سر دوزخ میں جھونک دیا کہ تو نے کیوں خواہ مخواہ اس پودے کو کاٹا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ اور ایک شاخ جو تھی وہ آئی ہوئی تھی راستے میں، اس کے کانٹے جو تھے اس میں الجھ جاتے تھے لوگ، دوسرے نے اس کو کاٹ دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت دے دی کہ اس نے لوگوں کو بھلا کیا۔ تو دین میں جو یہ زور ہے، آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ اللہ صلاۃ اور زکوٰۃ بیان کرتا ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ رکعتیں پڑھنے کا نام ہے اور وہ 2-4 ٹکے دینے کا نام ہے، اصل میں یہ سمبل ہیں، 2 نشانیاں ہیں، علامتیں۔ کیا ہے؟ بندگی رب، ہمدردی خلق۔ دین بس 2 نقطوں میں آ گیا کہ اللہ کے تو بندے بن کر رہو، اس کے سامنے جھکتے رہو، اور خلق خدا سے ہمدردی کرتے رہو۔ اور صلاۃ عنوان ہو گیا بندگی رب کا، زکوٰۃ ہو گیا ہمدردی خلق کا۔ دین سارا اسی میں آ گیا۔ سارے انبیاء یہی بات دہراتے گئے، اور اس پر اگر لوگ آ جائیں تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ سوال کسی کے ذہن میں ہے تو آپ نے پہلے بھی ایک دور بتایا تھا واف ورنا واغفر لنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ان دونوں میں ڈاکٹر صاحب فرق یہی ہے کہ واف ورنا تو ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، مگر اس میں صرف یہی ہے کہ آدمی سزا نہیں دیتا، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کو معافی بخش بھی دیا، یعنی درگزر کرنا، کچھ نہیں کہا، واغفر لنا کہ پھر سرے سے اس رنجش کو ختم کر دینا، اس پر خوش ہو جانا۔ تو واف ورنا نہ تو ہمیں سزا ہی دینا، درگزر کرنا، تو پھر یہ بھی نہیں کہ رہیں ناراض ہی مگر صرف کچھ نہیں کہا۔ کئی مرتبہ ہوتا کہ ابا جی ہوتے نا دفعہ ہو جب کہتے نہیں کچھ بھی اس کو مگر معاف نہیں کرتے۔ واغفر لنا کہ نہیں، پھر دل سے بھی وہ نا ساری بات ختم کر دینا، خوش ہو جانا، بخش دینا، معاف کر، سزا نہ دینا، اور دوسری طرف پھر راضی ہو جانا۔ یہ دونوں نہیں سب کبھی تو ایک دوسرے کے معنی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ توبہ کہیں تو استغفار بھی آ جاتا ہے، استغفار کہیں توبہ بھی آ جاتی ہے اس میں، جیسے فقیر اور مسکین ہے کہ فقیر میں ہی مسکین آ جاتا ہے۔ مثلا اگر اکٹھے ہو جائیں پھر فرق کرنا پڑتا، توبہ لنا واغفر لنا۔ پھر بات یہی ہے کہ پچھلے کی معافی، یہ تو توبہ ہو جائے گی کہ آدمی پچھلے گناہوں سے باز آ گیا، چھوڑ دیے، توبہ کر لی، اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی۔ اور استغفار پھر مغفر کہتے ہیں نا، جو سر پر خود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے پھر جو حفاظت مانگتا نا آدمی کہ پچھلے کی اللہ معافی دے دے، میں نے توبہ کے لیے میری طرف رحمت سے متوجہ ہو جا، اور آئندہ کے لیے مجھے جو ہے نا یہ ڈھال نصیب ہو جائے، پروٹیکشن مل جائے، مجھے سر پر خود مل جائے کہ میں پھر دشمن کے وار سے بچ سکوں۔ یہ آئندہ کے لیے، وہ ماضی سے متعلق ہو جاتا، پھر یہ آئندہ کے لیے ہو جاتا کہ آئندہ بھی مجھے بچا کر رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، ڈھانک کر رکھنا۔ غفر ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ ایصال ثواب تیمہ صاحب ایک دعا کی شکل یہ نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر مناسب سمجھے تو اس بندے پر فضل کرم فرما دے، اگر نہ ماننا چاہے جیسے دوسری دعائیں نہیں مانی جاتی، کوئی ایسا کم وقت نکلے کہ اس کے لیے وہ دعا ماننا نامناسب ہو، مگر اس کی شکل جو دین میں ثابت ہے نا وہ دعا اور صدقہ، 2 چیزیں صحیح ثابت ہیں۔ دعا کرنا جب بھی چاہے، اور خیرات کرنا جو ہے نا کسی شکل میں بھی آپ خیرات کریں، اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ مرحوم تک پہنچا دے۔ احادیث سے تو صحیح ثابت صرف یہ 2 شکلیں، باقی چیزیں جو نا ان کا نہیں ثبوت ملتا، قرآن مجید پڑھ کر یا ہم نمازیں پڑھ کر بخشیں، جو نیابت ہے اس کا ثبوت ملتا، بدل جو ہوتا وہ ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اس میں ذرا فرق ہے، سمجھنا چاہیے۔ ایصال ثواب تو ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں کوئی نیکی نہیں تھی مرنے والے کے، ہم کوئی نیکی کر کر کے اب چاہتے ہیں کہ اس کا اجر اس کو مل جائے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اپنی کی ہوئی نیکی کا ہم چاہتے ہیں بدلہ اس کو دلا دیں۔ بدل یہ ہے کہ وہ خود ہی نیکی جو تھی اس پر فرض تھی، اس نے یا منت مانی تھی یا اللہ کی طرف سے فرض سے روزے یا حج، رہ گئے، موت آ گئی یا بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا، اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ اس کے وارث جیسے بندوں کا قرضہ دیتے ہیں نا وہ قرضہ دیں۔ وہ کوئی نفری بات نہیں، وہ تو حضور نے لازمی ٹھہرایا کہ جیسا قرض دینا پڑتا نا، یہ اللہ کا قرض دو۔ اتنی اہمیت ہے فرائض کی کہ اپنی تو پڑھنی ہے، اپنے باپ کے روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ من
ماتا والا سیام فلی سمان ولی، یہ اتنے لازم کیے گئے ہیں کہ مسلمان ان کو سرسری بات نہ سمجھیں، یہ تو مر جانے والے کی بھی جان نہیں چھوٹتی۔ حضور نے پوچھا بندوں کا قرضہ ہوتا دینا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا دینا تھا۔ فرمایا فدین اللہ حق کو یکسا، اللہ کا قرضہ تو پھر زیادہ اللہ کے کو ادا کیا۔ ایک شخص نے کہا حضرت ابن عباس سے ابن عمر سے کہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میں مسجد قباء میں جاؤں گی، نفل پڑھوں گی، وہ تو مر گئی، اس کی بیٹی کو حکم دیا کہ جا کر اس کی طرف سے پڑھ، وہ بدل ہے، اس کا نائب بن کر اس کے ارادے کو پورا، وہ اس پر ہی فرض تھا، وہ کرنا چاہتا تھا، رکاوٹ پڑ گئی موت کی وجہ سے، بیماری، بدل اس کا ایصال ثواب ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ حج کر کے یا نیکیاں کر کے بخشیں، اس بارے میں صرف دعا اور صدقہ ثابت ہوتی ہے۔ باقی امام احمد نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قیاس سے کام لیا کہ اگر اس کا پہنچتا ہے تو ان کا بھی پہنچتا ہوگا۔ مالک اور شافعی اسی پر رہے کہ نہیں، جو ثابت ہے نا کہ دعا اور صدقہ ایصال ثواب میں تو ہم اسی پر حد پر رہیں گے، بدل جو ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کی رہ گئی ہیں نا باتیں، وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، وہ ٹھیک ہے، وارث رکھیں، پھر ہی اس کی جان بخشی ہوگی۔ یہ تو اس آدمی کے اپنے نا، یہ سارے ثواب میں نہیں آتا، یہ تو اس نے زندگی میں ایک ایسی نیکی کر دی نا چل رہی ہے کہ نیک اولاد تیار کر دی، کوئی صدقہ ایسا بنا دیا، مدرسہ یا اسپتال جو چل ہی رہا، وہ ہے اس کی اپنی۔ یہ اشارے صاحب کے بعد والے کچھ نیکیاں کر کے اپنی طرف سے اس کو بخشنا چاہتے یہ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بات جو اللہ نے کہی نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، جو رحمت وہ کھول دے کو اس کو بند کرنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، جو وہ بند کر دے پھر کو اس کے بعد کوئی نہیں جو اس کو کھول دے۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری اور ہمارا عقیدہ جو ہے اس کا ذوف ہے کہ ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، کوئی گنڈے تعویذوں کی طرف بھاگتے ہیں، کوئی جادو کراتے پھرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے تو اس کو راضی کریں۔ جی پرسوں مولانا جمعے کو ہم نے نکاح پڑھایا، وہ 5000 روپے حق ہے مقرر کیا ہے، وہ لڑکی کا باپ جو کہتا ہے واپس کر دو، میں کہا یہ شریعہ انعام میں رکھا اللہ نے، حق ہے اس لڑکی کو، اسے پس میں ڈال دیے تھے، زبردن کو آ کے جمع میں دی، میں کہا لڑکی کو رہنے دو، وہ کہ نہیں ہم نہیں رکھنے، واپس کرنے والی بیچتی ہے۔ اب یہ صاحب جہارت کی حد ہے نا کہ لے دے کر بچی کو صرف شادی میں سے مہر ملتا ہے، وہ بھی برائے نام، مرغی کی قیمت بھی نہیں جو لوگ دیتے ہیں، حالانکہ کوئی مہر تو نہیں، اور وہ بھی پھر کہتے ہیں نہیں اس نے معاف کر دیا۔ کتنی ذلت کی بات ہے۔ اللہ نے تو مرد کو کہا ہے کہ مہر دینے کا موقع ہے، جو مقرر ہے نا اس سے بھی زیادہ دو، ولا تنسوا الفضل بینکم، اللہ نے جو تمہیں برتر بنایا ہے، سربراہ خاندان کا بنایا، تم حاکم بنائے گا، اس کا تو یہ ہے حق کہ تم 50 کی بجائے 500 دو، میں بڑا ہوں، مجھے اللہ نے قوام بنایا، تم نیچے گرتے ہو، منتیں کرتے ہو کہ یہ بھی مجھے معاف کر۔ ظالم ہے ظالم، مہر بچیوں کو دینا چاہیے، کوئی واپس نہیں لینا چاہیے۔ نہیں، اختیار اس قسم کا جیسا انسانوں کے لیے ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، بیٹا ان کے پاس نہیں تھا نا، اس لیے ان کے لیے جنت دوزخ ہی ہے، مگر یہ تو انصاف کی حد ہے نا کہ ان میں سے بھی اگر کسی نے ظلم کیا، یہ تو میں آپ ہی سمجھتے نا کہ انہیں سمجھ نہیں، سمجھ ان کو ساری ہے۔ آخر حضرت نے تقریر جو کی ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے توحید پر، وہ تو کہ عالم دین بھی نہیں کر سکتا، کیسی اس نے بیان کیا کہ وہ بلقیس کی قوم جو گمراہ ہے، وہ سورج کو پوج رہا ہے، اللہ کے وہ تقریر پڑھیں حدود کی تو عالم سے بھی بڑھ کر۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ ہر شے مجھے جانتی ہے، میری تسبیح اور نماز پڑھتی تم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں پتہ کوئی نہیں، جس قسم کا اختیار ہمیں ملا وہ نہیں، مگر وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے درگزر کرنا چاہے نہیں بھی مارتے، کبھی خام خواہ نہیں مارتے ہیں، تو انصاف کی یہ اللہ تعالیٰ نے حد کر دی کہ ان کو بھی زندہ کر کے بس وہ ٹکر لگوائی جائے گی، بعد میں مٹی کر دیا جائے گی، اس وقت کافر پھر چیخیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا۔
ہم بھی اس طرح مٹی ہو جاتے، جان نہیں میری نہ چھوٹے گی، ہم تو پھر آگ میں جائیں گے یا جنت میں، وہ مٹی کر دیے جائیں گے۔ انصاف ان کا بھی کرایا جائے گا کہ کیوں سینگ مارا تھا خواہ مخواہ مار دے۔ ایک واقعہ میں نے رسالہ ایشیا میں پڑھا تھا، نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کوئی چیز کو دی ہے دانائی، ہم نہیں جانتے تو کیا ہوا، اللہ کو پتہ، کہ ایک جگہ نا زمین ٹھیک کر رہے تھے، جھاڑیاں وغیرہ تھی کاٹ رہے تھے، کرا لگ رہا تھا، تو ایک جھاڑی میں نا سانپ کے انڈے تھے، ان لوگوں نے وہ اٹھا کر نا کسی اور جگہ رکھ لیے، توڑے نہیں۔ تو سپنی آئی، اس نے دیکھا تو اتنی رنج میں آنکھوں سے دیکھا ہوا کیا لکھا تھا زمینداری تھی، کہ وہ اتنی پاگل ہوئی غصے سے کہ بھاگی پھرتی تھی، اور پھر اس کو سوجا تو اس نے جا کر نا جو پانی کا گھڑا انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، اس کا چپن اٹھایا ڈھکنا اور زہر انڈیل اس پانی میں زہر ڈال دیا کہ یہ پیم بدلا لینا چاہو، مگر تھوڑی دیر کے بعد گھومتی پھرتی نے انڈے دیکھ لی کہ دوسری جگہ انڈے حفاظت سے پڑے ہیں، توڑے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے اتنا انصاف کیا کہ وہ آئی خود ہی، اور اس نے اس طرح بل ڈال کر نا گھڑے کو الٹا کیا، اس گھڑے کو الٹا کر دیا، وہ سارا پانی گرا دیا کہ مرنا دے۔ پہلے اس میں زہر ڈالا، بعد میں خود ہی گرایا کہ نہیں میں تو غلط نکلی، انہوں نے تو میرے انڈے نہیں توڑے۔ اس لیے بیٹا ہم ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، بلکہ وہ رومی تو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اسی لیے بڑے نیک لوگ مفسر جو وہ کہتے ہیں یہ جو نا اہل ظاہر تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تسبیح حال سے ہے کال سے نہیں، کیا پتہ ان کی بھی زبانیں ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ بے جان جنہیں ہم پتھر کہتے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے پڑھا تھا کہ اگر پہاڑوں پر ہم قرآن اتارتے تو اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے، خشیت اللہ، ڈرتے وہ بھی اللہ سے ہیں۔ دوسری جگہ بھی فرمایا کہ کتنے پہاڑ گرتے، تو رومی کہتے ہیں کہ آب و خاک و آتش باد و آتش بندان، یہ آگ پانی مٹی ہوا یہ بھی اللہ کے مطیع ہیں۔ با منو تو مردہ با حق زندان، ہمارے لیے مرے ہوئے ہیں، حق کے لیے زندہ، وہ ان کی بولی سمجھتا ہے اس سے باتیں کرتے۔ لوگوں نے پھر حضور کے سامنے دیکھا نہیں استوانے حنانہ کہ وہ ستون کس طرح رویا، اور حضور نے جا کر گود میں لیا اور پھر چپ رہا۔ ہمارے لیے یہ چیزیں خاموش ہیں، دن قیامت کے یہ سب بولیں گی، اللہ جانتا ہم نہیں جانتا۔ ہاں نافرمانی کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ شام کو انشاءاللہ پروگرام عصر کے بعد۔